عمیر صاحب، ابھی ایران کے اوپر جب اٹیک ہوا تو سب سے پہلا خدشہ مجھے اس وقت پیدا ہوا تھا کہ یہ اگلی دفعہ یہ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کی طرف آئیں گے. اس کے بعد اب انہوں نے قطر پہ حملہ کر دیا. وہی قطر جو ان کی پیس ٹاکس ہوسٹ کر رہا تھا، اسی قطر کے اوپر جا کے انہوں نے حملہ کر دیا. ابھی آپ پروگرام میں شروع ہونے سے پہلے ابراہم ایکارڈز کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ ممالک تو آگے تھے، یو اے ای اور باقی لوگ جو سارے ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے والے تھے. اور آج وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک کو وہ گرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کیا یا نہیں کیا وہ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. وہ گریٹر اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے اس کو وہ لے کر آگے چلتے جائیں گے. بالکل اسی طرح جی، ایکسپینشنسٹ کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ تو اب کلیئر کٹ دنیا کے سامنے ہے. چاہے دنیا اس سے آنکھیں چھپائے، انہوں نے صرف قطر پہ نہیں حملہ کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے حملے ارد گرد نیبرز پہ جاری رکھے ہیں. اور جو ابراہیم ایکارڈز کا ایک لارا دیا گیا، ایک مسلم دنیا کو لالی پاپ دیا گیا کہ آپ ریکگنائز کریں اور سیکیورٹی امریکہ پہ چھوڑ دیں، تو وہ بھی آزما کے دیکھ لیا کہ قطر جو کہ $15 بلین اینولی انویسٹ کرتا ہے اپنی ڈیفنس اور سیکیورٹی پہ، تو اس کا اسے رزلٹ کیا ملا، جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی ملک کی سیکیورٹی آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. چاہے جتنا بھی بڑا ایلائی ہو، وہ وقت میں اس نے اپنا ایجنڈا، اپنا مفاد دیکھنا ہے. اگر مسلم دنیا ہے، وہ قریب ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو جانچ سکتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو الائن کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی ریکننگ ہے کہ سعودی عربیہ بھی اس پہ سوچے گا. جو بیسیکلی ہمیں لگ رہا تھا کہ تلوار ہماری طرف بھی آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی پوش کیا جا رہا ہے، لگ نہیں تھا نا، ایکچولی میں آ رہی تھی سعودی عرب، پاکستان اور انڈونیشیا تو کی وہ طرف. خدا نخواستہ ہم اس طرف چلے جاتے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے اسرائیلی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان دے آر فائٹنگ کامن اینیمی. تو وہ کامن اینیمی کیا ہے؟ آپ مطلب اسلام کے دائرے سے دیکھ لیں یا پاکستان کی لینس سے دیکھ لیں، مطلب پاکستان تو ان کی ہدف پہ ہے ہی ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ OIC سے ہٹ کے بھی ہمیں پرو ایکٹیولی جو دنیا کے بڑے ممالک، اسلامک ممالک ہیں، ان کو اس پہ ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں اپنی ہماری باری آتے دیر نہیں لگے گی.